اللہ پاک کا ہم پہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اپنی راہ دکھائی، صراط مستقیم پہ چلایا، اور سب سے بڑی یہ خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، فخر دو جہاں، آمینہ کے لال جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے جلیل القدر پیغمبر بھی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسے سونے لجپال نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے جتنے بھی نبیوں کو پیدا فرمایا، ہر نبی بے مثل و بے مثال ہے، اپنے کمالات میں لاجواب ہے۔ نبوت کا آغاز اور نبوت کی عمارت کی پہلی اینٹ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ جس نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا، نبی آخر الزمان، تاجدار کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کی محفل میں اللہ نے یہ اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت آدم نے غلطی کی، ان سے معاذ اللہ خطا ہوئی کہ جس درخت کے پاس جانے سے اللہ پاک نے منع کیا تھا اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو حضرت آدم نے وہ پھل کھایا، اس کی وجہ سے وہ زمین پہ آئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ غلطی نہیں حضرت آدم کی، یہ خطا نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اور رب ذوالجلال کی منشا ہی یہی تھی، کیونکہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تو اللہ نے فرشتوں میں یہ اعلان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب یہ مقدر میں تھا، قسمت میں تھا، اور اللہ کی منشا یہی تھی کہ حضرت آدم زمین میں رہے، تو پھر وہ آسمانوں میں کیسے رہ سکتے تھے؟ تو اس لیے وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی طرف غلطی اور خطا کی نسبت اچھی نہیں۔ کئی لوگ بڑے بے باک سے ہوتے ہیں، ان کو اگر کہا جائے نا یار تم نے ایسی کیوں غلطی کی ہے، تو وہ منہ پھٹ فوراً بول دیتے ہیں کہ غلطیوں سے کون پاک ہے، وہ تو ہمارے باب آدم سے بھی ہو گئی تھی، وہ تو نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو اپنی غلطی چھپانے کے لیے معاذ اللہ نبیوں کا نام لینا یہ بہت بڑی توہین ہے نبیوں کی۔ تو اس لیے اللہ پاک کے علم میں تھا اور منشا بھی یہی تھی کہ زمین میں خلیفہ بنایا جائے۔ تو جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا نا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ مولا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں،
تو خلیفہ بنائے گا، اس کی نسل چلے گی، انسان ہوں گے، وہ آپس میں قتل و غارت کریں گے، تلواریں چلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، لیکن جو چیز رب ذوالجلال کے علم میں تھی وہ فرشتوں کے علم میں نہیں تھی۔ فرشتے صرف ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، خون ریزی کرنے والے ہیں، قتل و غارت کرنے والے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں، لیکن رب ذوالجلال ان کو بھی جانتا تھا جو اس دنیا میں آ کے ساری زندگی اللہ اللہ کریں گے، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے حضور قیام کیا کریں گے، ان کا ایک سجدہ ساری رات کو ختم کر دیا کرے گا۔ اللہ اپنے نبیوں کو دیکھ رہا تھا، ولیوں کو دیکھ رہا تھا، اور حضور جان کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، روح پھونکی تو فرشتوں سے فرمایا میرے خلیفے کو، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب سارے فرشتوں نے ایک مٹی کا بنا ہوا ایک پتلا جس میں اللہ نے روح پھونکی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو۔ آج تک فرشتے کس کو سجدہ کرتے تھے؟ بولیے ذرا، اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو آج تک سجدہ نہیں کیا، اور وہ سجدے کے لائق ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، لیکن فرمایا اس کو سجدہ کرو، آدم کو، میرے خلیفہ کو۔ تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، چونکہ وہ جانتے تھے یہ ہے تو مٹی کا بنا ہوا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے، یہ رب کا خلیفہ ہے، یہ خدا کے دست قدرت سے بنا ہوا ہے، اور یہ خدا کا آرڈر ہے۔ تعظیم آدم کے اندر، تعظیم نبوت کے اندر، تعظیم نبوت کے اندر اور تعظیم رسالت کے اندر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، وہ اکڑ گیا۔ وہ کون تھا؟ عام نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، وہ آگ کا بنا ہوا تھا۔ فرشتے نور کے بنے ہوتے ہیں، وہ آگ سے بنا تھا، لیکن عبادت کے اندر، علم کے اندر وہ فرشتوں سے زیادہ تھا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس کو فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا تھا، ٹیچر ہے، معلم الملائکہ ہے۔ اب جو شاگرد ہیں انہوں نے حضرت آدم کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا دیا، لیکن جو استاد تھا وہ اکڑ گیا، کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں نے تو صرف تجھی کو سجدہ کرنا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، نتیجہ کیا نکلا؟ کافر ہو گیا۔ اللہ پاک نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے قیامت تک کے لیے اس کو زمین پہ پھینک دیا، کہا میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، لعین ہے، تو شیطان ہے۔ کہاں پہ فرشتوں کا استاد تھا، اور جانتے ہو ابلیس لعین کی عبادت کتنا عرصہ؟ 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، 6 کروڑ سال اس نے رب ذوالجلال کی عبادت کی ہے۔ آسمان کا کوئی چپا نہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں پہ ابلیس نے اللہ کو سجدے نہ کیے ہوں، اور جب آسمان کا چپا اس کے سجدوں سے بھر جاتا ہے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں نے تیرے آسمان کے چپے پہ تجھے سجدے کیے، اب میں زمین کے ہر حصے پہ جا کے تجھے سجدے کروں گا۔ رب ذوالجلال نے زمین پہ جانے کا اس کو حکم دیا، اجازت دی، اور پوری زمین پہ اس نے آ کے سجدے کیے۔ 6 کروڑ سال جس نے اللہ کی عبادت کی ہو اور علم کا یہ اندازہ، یہ عالم ہو کہ وہ فرشتوں کا بھی سردار بن چکا ہو، اور
جنت کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے ہوں، جب چاہے داخل ہو جائے، جب چاہے باہر نکلے، جو نعمت جنت کی چاہے وہ کھاتا پھرے، فرشتے اس کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، لیکن وہ 6 کروڑ سال رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والا، وہ فرشتوں کو تعلیم دینے والا اور جنت میں رہنے والا جب ایک نبی کی تعظیم نہیں کرتا، اس کی توہین کرتا ہے اور اس کو اپنے جیسا معمولی سمجھتا ہے، رب ذوالجلال سارے سجدوں کو اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، نہ اس کو اس کے رکوعوں کی پرواہ ہے، نہ سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے قیاموں کو دیکھتا ہے، نہ 6 کروڑ سال کی عبادت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے علم کے مقام کو دیکھتا ہے، اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو اس کو فرشتوں کا استاد بنایا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرے نبی میرے خلیفہ کی تعظیم کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ جب وہ تعظیم نہیں کرتا، اللہ سارا منصب، ساری شانیں اور سارا مقام چھین کے لعنت کا گوشت اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اور جو فرشتے اس کے شاگرد ہیں جب وہ حضرت آدم کو سجدہ کرتے ہیں اور رب ذوالجلال دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم میں سب سے پہلے جبریل جھکتا ہے، تو اللہ اس جبریل کو فرشتوں کا سردار بنا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیفے کا انکار کرنے والا شیطان ہے۔ کون ہے؟ بولیے ذرا، کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے، جنت میں رہنے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفہ حضرت آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکی، اکڑ گیا، کہا نہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی کی فطرت نیچے جانا ہے اور آگ کی فطرت اوپر جانا ہے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ اس شیطان ابلیس نے کیا کیا؟ حضرت آدم کہ وہ پتلے کو دیکھتا رہا، اس کی نگاہیں حضرت آدم کے پتلے کی مٹی پہ رہی، اور جو بقیہ فرشتے تھے وہ حضرت آدم کے پتلے میں نور مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، وہ سارے جھک گئے۔ جو شکل تھے اللہ نے اس کو ان کو اور زیادہ شانیں عطا فرما دی، لیکن جو استاد تھا تعظیم نبی نہ کر سکا، اللہ نے اس کو مردود اپنی بارگاہ سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ آپ اندازہ کریں، جو اللہ کے پہلے خلیفہ حضرت آدم ہیں، شیطان ابلیس اتنا عبادت گزار ہو کے، اتنا صاحب علم ہو کے، اگر حضرت آدم کی تعظیم نہ کرے تو وہ مردود ہو جاتا ہے، تو جو بندہ ہو کے، انسان ہو کے، گناہگار ہو کے حضرت آدم کے آقا جناب محمد رسول اللہ جو خلیفہ اعظم ہیں اور نائب اکبر رب ذوالجلال کے، اگر ان کی توہین کرتا ہے اور ان کو اپنے بڑے بھائیوں جیسا سمجھتا ہے، اور اس کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور ان کو تو اپنے انجام کی خبر نہیں، ان کے جاننے سے کچھ نہیں اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کتنا بڑا لعین اور جو ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کتنا وہ مردود ہوگا، اور وہ شیطان سے بڑھ کے ہے، کیونکہ شیطان نے توہین کی تھی حضرت آدم کی، اور یہ لعین توہین کر رہا ہے حضرت آدم کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی۔ جتنے نبی اور رسول ہیں یاد رکھو، یہ سارے رب ذوالجلال کے خلیفہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بولے ذرا، کیا ہیں؟ خلیفہ کس کو کہتی ہیں؟ نائب کو کہتی ہیں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو نائب ہوتا ہے اس کی بات اصل کی بات ہوتی ہے، وہ جس سے صلح کر لے اصل کی بھی اسی سے صلح ہو جاتی ہے، وہ جس سے بائیکاٹ کر دے تو اصل بھی اس سے بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ خلیفہ اور نائب کی جو بات ہے وہ اصل کی بات ہوتی ہے، نائب کو اصل نے اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ تو جتنے نبی اور رسول ہیں یہ رب ذوالجلال کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی نیابت اور خلافت دے کے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ جتنے نبی آئے، حضرت آدم ہو، حضرت شیس ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ابراہیم ہو، اسحاق ہو، اسماعیل ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، اگر جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے خلیفہ ہیں،
لیکن جناب محمد رسول اللہ یہ اللہ کے صرف خلیفہ نہیں ہیں بلکہ آپ خلیفہ اعظم ہیں، نائب اکبر ہیں، اور اللہ نے آپ کو خلافت مطلقہ عطا فرمائی ہے، اور آپ کی خلافت ایسی خلافت ہے کہ جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کی خلافت کی وجہ سے ان کو خلافتی عطا فرمائی ہے، اور حضور کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے اللہ نے بقیہ انبیاء اور رسولوں کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ کی بات مانتا ہے وہ حقیقت میں مجھ خدا کی بات مانتا ہے، جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ میرا پیچھے چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ میری اتباع کرتا ہے، جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ میری پیروی کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ یہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، وزیر اعظم ہے اس کائنات میں، جو جناب رسول اللہ کی بات مانے در حقیقت وہ اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام کا جو کچھ کرنا ہے وہ حقیقت میں خدا کا کرنا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں میں نے کنکریاں پھینکی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا کرنا حقیقت میں بولیے ذرا اصل کا کرنا ہوتا ہے۔ کس کا کرنا ہوتا ہے؟ اور جو خلیفہ ہوتا ہے نا وہ یہ نہ سمجھو کہ جو خلیفہ ہے تو اس کے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں، اس کے پاس تو کوئی اختیار، بابا اگر اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو وہ وزیر اعظم کیسا ہے؟ جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، وہ خلیفہ اعظم نہیں ہو سکتا، اور جو خلیفہ اعظم ہے پھر ماننا پڑے گا اس کے پاس اختیار بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کو پوری کائنات کا اختیار عطا فرمایا ہے، صرف زمین کا نہیں آسمان کو بھی اختیار فرمایا ہوا ہے، جنت اور جہنم کا اختیار فرمایا ہے۔ یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے مدارج النبوہ شریف میں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمانے لگے رب ذوالجلال نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کو جنت کا مالک بنا دیا ہے، جنت کا مالک حضور ہے، اور آپ فرماتے ہیں کیا دنیا اور کیا آخرت تمام کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے ہمارے آقا و مولا کے ہاتھوں میں تھما لی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب تو جنت کا مالک ہے، جس کو چاہ اپنے غلام کو جنت میں داخل کر لے، جس کو چاہتا ہے جنت سے روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے۔ ہم تو حضور کو مختار کل ماننے والے ہیں، حضور کے لیے اختیارات ماننے والے ہیں، اللہ کا خلیفہ اعظم اور وزیر اعظم اس کائنات میں ماننے والے ہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اللہ پاک نے جتنے اختیارات اور جتنی شانیں اور جتنے مقامات اور جتنی رفعتیں اور جتنی منقبتیں اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمائی، کسی اور نبی بشر، کسی اور فرشتے، کسی اور جو ہے وہ رسول کو عطا نہیں فرمائی ہیں جتنی ہمارے آقا و مولا کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے لیے جو چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں اور جس کے لیے جو چاہتے ہیں حرام بھی فرما دیتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے اختیار جو عطا فرما، حضور کے صحابی حضرت برا بن عازب یا آقا کے صحابی ہیں، خود روایت کرتے ہیں، مسند ابن احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سونے کی انگوٹھی حرام ہے مرد کے لیے، یہ حضور نے حرام فرمائی۔ عورت سونا پہن سکتی ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ جو ہمارے کئی بگڑے ہوتے لوگ ہیں نا، جوان ہمارے، جن کے پاس چوکھا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ سونا ڈالنے لگ پڑتے ہیں، سونے کی چینیں، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے کڑے ڈال رہے ہیں، شو کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، ہیں سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، انگوٹھیاں دکھا رہے ہیں، اپنے چینیں دکھا رہے ہیں، بڑا مارکا مار رہے ہو، حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ نے مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ حضور کی زبان اقدس سے نکل چکا ہے۔ حضرت برا بن عازب خود کہتے ہیں، خدا یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ خود حضرت برا بن عازب ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، حضرت برا بن عازب خود سونے کی انگوٹھی ڈالا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کو منع کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے
مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال لی ہے. لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، کہا کیسی باتیں کرتے، خود تو سونے کی انگوٹھی ڈالتے ہو اور ہمیں حدیثیں سناتے ہو. معاملہ اگر حرام ہے تو خود بھی اتار دو، اگر خود ڈالی ہے تو دوسروں کو منع کیوں کرتے ہو؟ حضرت برا بن عازب مسکرانے لگے، فرمانے ادھر آؤ تو میں بتاؤں. میں فرماتے ایک دن مال غنیمت آیا، حضور تقسیم کرنے لگے، ایک صحابی کو، دوسرے کو، تیسرے مجاہد کو تقسیم ہو گیا. فرمایا ایک انگوٹھی رہ گئی سونے کی، انگوٹھی ایک رہ گئی، سارا مال غنیمت تقسیم ہو گیا، سب نے لے لیا، صرف میں بچ گیا، ادھر سے سونے کی انگوٹھی بچ گئی. حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا ادھر آؤ. میں قریب آیا، پھر فرمایا اور قریب آ جاؤ. میں اور قریب آ گیا، فرمایا نہیں اور قریب آ جاؤ. بالکل حضور کے جسم کے ساتھ میرا جسم ملنے لگا. حضور نے سونے کی انگوٹھی کو پکڑا، میرے ہاتھ میں تھمایا، فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ. فرمایا اے عازب، اے برا بن عازب، جو اللہ اور اس کا رسول تجھے پہناتا ہے اس کو پہن لے. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں، مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن میں پہنتا اس لیے ہوں کہ جناب رسول اللہ نے خود مجھے یہ انگوٹھی پہنائی ہے. اللہ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے نا اپنے آقا کو. ایک چیز سب کے لیے حرام ہے، ایک برا بن عازب کے لیے حلال ہو گئی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں خلیفہ اعظم، اس کو کہتے ہیں نائب مطلق. اللہ کی سلطنت کے اندر جو چاہیں وہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں. ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں حضور کو عطا فرما دی ہیں. کسی کو نظر آئے نہ آئے، کوئی مانے نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں مصطفیٰ مختار کل ہیں. خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، خندق کی پتہ ہے نا، مدینہ شریف کے ارد گرد، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، تو وہ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ خندق کھودی گئی تھی. اب صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. ایک مقام ایسا آیا وہاں پہ خندق کھودتے ہوئے نا نیچے بہت بڑا پتھر آ گیا. اب وہ پتھر کھدائی میں رکاوٹ بن رہا ہے، ٹوٹ ہی نہیں رہا، ٹوٹتا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ نے زور لگایا، ہتھوڑے مارے، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام لے رہے گا. حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہ یا رسول اللہ کھدائی کر رہے تھے، ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے، وہ نہ ہٹتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. حضور نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ. جو کام صحابہ سے نہیں وہ پھر رسول اللہ سے ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا ادھر لاؤ ہتھوڑا. صحابہ نے حضور کو ہتھوڑا دیا. سنو حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنے صحابہ مل کے جس پتھر کو توڑ نہیں رہے تھے، پتھر کو توڑ رہے تھے، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. حضور نے ایک ہی ہتھوڑے کی ضرب لگائی تو وہ ٹوٹا. جب ایک ضرب لگی تو اس کا کچھ حصہ ٹوٹا، سارا نہیں ٹوٹا، کچھ حصہ ٹوٹا. حضور فرمانے لگے رب ذوالجلال نے مجھے ملک شام کے خزانوں کی چابی عطا فرما دی. فرماتے میں نے اس پتھر کے اندر دیکھا جو ابھی ضرب میں نے لگائی ہے، یہ ضرب لگاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ملک شام ہمیں مل چکا ہے، ملک شام مل چکا ہے. آپ نے دوسری ضرب لگائی، مزید پتھر ٹوٹا. میرے آقا فرمانے لگے اب مجھے اللہ پاک نے ملک فارس بھی عطا فرما دیا ہے. ایران کو فارس کہا جاتا ہے. فرمایا فارس کے خزانوں کی چابیاں اب مجھے عطا فرما دی گئی ہیں. میں ابھی بھی فارس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت نے تیسری ضرب جو لگائی سارا پتھر ٹوٹ گیا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک نے مجھے ملک یمن کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. اللہ اکبر. اب صحابہ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لیکن صحابہ خوشی کے ساتھ جھوم رہے ہیں. حضور نے فرما دیا ملک شام مل گیا، صحابہ نے مان لیا. آقا نے فرما دیا ملک فارس ہمیں مل گیا. صحابہ خوشی سے جھومنے لگے. اسلام پھیلے گا ایران تک، فارس تک. یمن کے خزانوں کی چابیاں مل گئیں. صحابہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، مبارکبادیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. کیا ان کو شام نظر آ رہا تھا؟ ملک فارس کی چابیاں دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ یمن کے محلات میں جا کے لگے ہوئے
تختوں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس سے سن رہے ہیں، ادھر سے منافق بھی سن رہے ہیں، اور وہ ہنسنے لگے، صحابہ سے کہنے لگے دیکھو دیکھو کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کافروں کے ڈر کی وجہ سے تم مدینے کے ارد گرد خندق کھود رہے ہو اور ادھر سے ملک شام مل رہا ہے، اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، ڈر کی وجہ سے خندق کھود رہے ہو کہیں کافر مدینے میں داخل نہ ہو جائیں، اور دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں اور تم دیوانوں کی طرح جھوم رہے ہو۔ یہ الفاظ کن کے تھے؟ منافقوں کے تھے۔ بولو ذرا کن کے تھے؟ منافق، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ سجا رکھا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، بظاہر حضور کے ہاتھوں کو چومنے والا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت تک فرما رہے ہیں مجھے ملک شام مل گیا، فارس مل گیا ہے، یمن مل رہا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کے ماننے والے مخلص غلام ہیں اور آقا کے صحابہ ہیں، وہ حضور کے زبان اقدس سے نکلنے والے ہر کلمے کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کا ایمان ہے جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر کے دکھائے گا۔ اور پھر ساری کائنات نے دیکھا ہے مسلمانوں کے اختیار میں ملک شام بھی آیا ہے، فارس بھی آیا ہے، یمن بھی آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور جانے کائنات کہ غلاموں، اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کو اپنا نائب اعظم بنایا ہے، خلیفہ مطلق بنایا ہے، تمام کائنات، تمام زمین، تمام آسمان کی خزانوں کی چابیاں اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کو عطا فرما دی ہیں۔ قیامت والے دن سارے محشر کے میدان میں اندر ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا مجھے جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو سن لو، میں جنت کا دروغہ رضوان ہوں، میرا نام رضوان ہے، رضوان، اور اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرما دوں، وہ جس کو چاہیں جنت میں داخل فرما دیں۔ پھر ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا مجھے جانتے ہو اہل محشر؟ نہیں جانتے تو سن لو، میں جہنم کا دروغہ ہوں، میرا نام مالک ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جہنم کی چابیاں جناب محمد رسول اللہ کو دے دیں، جس کو وہ چاہیں وہ جہنم میں پھینک دے۔ پھر ساری کنجیاں جنت اور جہنم کی آقا کے ہاتھوں میں ہوں گی، جو حضور کے غلام ہیں، محبت کے ساتھ حضور کا نام لینے والے، آقا کے نام پہ جھومنے والے، مصطفیٰ کے نام کو سن کے انگوٹھے چومنے والے اور آقا کی نعتیں پڑھنے والے، آقا کے نام پہ مر مٹنے والے، مصطفیٰ جان رحمت ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جو حضور سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، کلمہ بھی سرکار کا پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ ساری زندگی تو سرکار کے نام سے چلتا رہا، یا رسول اللہ جب بھی پکارا جائے تو تیرے چہرے پہ بل پڑ جاتے، تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔